عادل صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ ارشد ندیم جیسے درجنوں گمنام ہیرو شناخت کی تلاش میں، وجہ سپورٹس بورڈ میں بیٹھے لوگ ہیں یا پھر کھیلوں کا ہمارا کمزور ہے یا پھر ہمارا کوئی ریاستی ڈھانچہ ہی ایسا ہے؟ دیکھیں، ہمارا جو ریاستی ڈھانچہ ہے، یعنی میں آپ کے سامنے وہ 7 ریزنز رکھتا ہوں کیا وجہ ہے کہ کئی ارشد ندیم جو ہیں وہ اس طرح گمنامی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور ٹیلنٹ ہمارا، ہم کوالیفائنگ راؤنڈ جو ہے وہ ہم آگے کراس نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، ان اولمپکس میں چین جو ہے وہ 40 گولڈ میڈل لے کر گیا ہے، یو ایس اے 39 گولڈ میڈل لے کے گیا ہے، جاپان 20، آسٹریلیا 18، اور جو فرانس ہے اس نے 16 گولڈ میڈل لیے ہیں۔ ہم نے 76 سالوں میں ایک انفرادی گولڈ میڈل لیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کا کریڈٹ خالصتاً ارشد ندیم صاحب کو جاتا ہے۔ اور وہ 7 ریزنز کیا ہیں؟ دیکھیں، ملک، یہ جن ملکوں کے میں نے نام لیا نا، یہ ملک پلان کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو 45 ڈسپلنز ہیں، ان ڈسپلنز میں اس کی آگے مزید جو کیٹیگریز ہیں، یہ جو سینکڑوں گیمز بنتی ہیں، اس میں ہمارے ملک میں پوٹینشل کس چیز کا ہے۔ پھر اس کے ساتھ وہ ملک انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ کیا ہم انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں ان کھلاڑیوں کو؟ بالکل نہیں کر رہے۔ ہم نے تو ابھی تک یہی نہیں جانچا کہ ہمارے ملک میں کن ان ڈسپلنز میں پوٹینشل موجود ہے، ٹیلنٹ موجود ہے۔ پھر کھلاڑیوں کو فیوچر نظر نہیں آتا۔ ہمارے ملک میں جو کھلاڑی ہیں ان کو فیوچر نظر نہیں آتا، ان کو ہم پروٹیکٹ نہیں کرتے، یہ اپنی فیلڈ چینج کر لیتے ہیں اور وہ ٹیلنٹ اسی طرح مر جاتا ہے۔ پھر سپورٹس اینڈ جو ایجوکیشن منسٹری ہے، اسکول کی سطح پہ جو سپورٹس ہوا کرتی تھی وہ مرتی جا رہی ہیں۔ کسی دور میں یہ ایجوکیشن اور سپورٹس منسٹری اکٹھے کام کیا کرتی تھی، اور اب جب سے یہ ختم ہوا ہے تو بنیادی لیول سے سپورٹس ختم ہونا شروع ہو گیا پاکستان میں۔ پھر سپورٹس کا بجٹ ہی نہیں ہے، فیڈریشنز کے پاس فنڈز ہی نہیں ہیں۔ پھر ایک اور جو معاملہ ہے کہ فیڈریشن میں موروثیت چلتی ہے، 2-3 فیڈریشنز ایسی ہیں جس میں ایک صاحب جو ہیں وہ جب ریٹائرمنٹ لیتے ہیں تو ان کا بھتیجا یا بیٹا آ جاتا ہے۔ پھر جو تشویشناک بات ہے، جو سب سے آخری پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ان فیڈریشنز کے اندر اتنی سیاست اور لڑائیاں ہیں کہ وہ ان ٹیلنٹس کو کل کرنے میں کردار ادا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن، جس کی بنیاد پہ یہ فرانس میں اولمپکس میں پہنچے، اس کا اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن، اس کے درمیان لڑائی چل رہی تھی، اور اس نے پاکستان جو ایتھلیٹکس فیڈریشن ہے اس پہ ماضی میں پابندی لگا دی تھی۔ اس طرح کی لڑائیاں چل رہی ہیں۔ یہ تو بھلا ہو ارشد ندیم صاحب کا کہ جنہوں نے اپنے بلبوتے پر خود محنت کرتے ہوئے اس جو ریاستی مشینری ہے، اس کے یہ جو 7 فیلیئرز ہیں، اس کے باوجود ان تمام فلٹرز کو کراس کرتے ہوئے اس نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا۔ ٹھیک ہے، سر فخر سے بلند کیا، بالکل عادل صاحب۔